صلی علی محمد وآل محمد اللہ صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قال دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالى او کانه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت إلا ساعة وذنب ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وذنب ولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعاذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا وبزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني
ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتعذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سارسا؟ فقال الله نعم قد زنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تدري يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين بالله إنه نام قد زلت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا فرج الله عما ولا مغموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكشف الله حاجتا. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد وجل فرجهم. ایک اور باوز بلند سلوات. میں زحمت دوں گا شبات حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے. شبات حسین سلام پیش کریں. محمد وآل محمد صلوات. مرثیہ آپ کا نام ایسا وابستہ ہو گیا ہے. آج سلام پڑھنے والوں کی کمی تھی. مرثیہ والے بھی بہت مشکل سے تیار ہیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. دو تین شعر مشہور کلام سجاد سے پوچھو. بسم اللہ.
مولانا کو بلا لیں، 2-3 شعر جب سے کے پاس سلام پیش کروں گا۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے، کچھ شرم و حیا سے۔ چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے، کس شرم و حیا سے۔ اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ صلوات۔ بل محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد۔ اللہ مختصر سلام ہے شمشاد۔ یہ ذہن رہے کہ کربلا میں جو مجلس ہوئی تھی تو اس میں یہ سلام پڑھا تھا۔ تیرا رومال کیا بندھا زہرا، تیرا رومال کیا بندھا زہرا، حر تو آزاد ہو گیا زہرا، حر تو آزاد ہو گیا زہرا۔ صبح عاشورے کربلا زہرا، صبح عاشورے کربلا زہرا، تیری قدرت کا آئینہ زہرا، تیری قدرت کا آئینہ زہرا، تیری چوکھٹ سے لامکانی تک، تیری چوکھٹ سے لامکانی تک، دو کمانوں کا فاصلہ زہرا، دو کمانوں کا صلی اللہ محمد۔ ماتمی دستے کے لیے۔ پھر علمدار کے علم کو اٹھا، پھر علمدار کے علم کو اٹھا، پہلے بازو پہ لکھ لیا زہرا، کنز مخفی کا کنز مخفی ہے۔ جناب سیدہ کی خبر کا ابھی تک پتہ نہیں ہے صحیح۔ کنز مخفی کا کنز مخفی ہے، کون ڈھونڈے تیرا پتہ زہرا،
کون ڈھونڈے تیرا پتہ زہرا لیلۃ القدر اور کوثر کا لیلۃ القدر اور کوثر کا سیدھا سیدھا سا ترجمہ زہرا سیدھا سیدھا سا ترجمہ زہرا دونوں کے دونوں عرش سے آئے دونوں کے دونوں عرش سے آئے تیرے حیدر تیری رضا زہرا تیرے حیدر تیری رضا زہرا کربلا ہے تمہاری مجلس ہے کربلا ہے تمہاری مجلس ہے اور شباہت ہے لب کشا زہرا اور شباہت ہے لب کشا زہرا تیرا رومال کیا بندھا زہرا حر تو آزاد ہو گیا زہرا صلوات صلی علی محمد جزاک اللہ. شہباز حسین صاحب تو سلام پیش کر رہے تھے. اب میں زحمت دوں گا عباس حسن کو مرثیہ پیش کریں. عباس حسن. صلوات محمد وعلی آنکھوں میں بسی تھی کرب و بلا سجاد تڑپتے رہتے تھے شبیر کا غم تڑپاتا تھا شبیر کا غم تڑپاتا تھا سجاد تڑپتے رہتے تھے نیزے کی انی پر باپ کا سر وہ شام غریباں کا منظر ہر وقت نظر کے سامنے تھا ہر وقت نظر کے سامنے تھا سجاد تڑپتے رہتے تھے گردن میں پڑا تھا توخ گراں تھی پاؤں میں زنجیریں ہر آن مشکل تھا کھڑا ہونا سیدھا مشکل تھا کھڑا ہونا سیدھا سجاد تڑپتے رہتے تھے پاؤں کے چھالے خاک بسر چھل جا
تھے تلوے رہ کر کانٹوں پہ چلاتے تھے آدھا کانٹوں پہ چلاتے تھے آدھا سجاد تڑپتے رہتے تھے سورج کی تپش سے واویلا جب دھوپ میں تپتا تھا لوہا جب جسم میں مبارک جلتا تھا جب جسم میں مبارک جلتا تھا سجاد تڑپتے رہے ماں بہنوں کو اپنے بے پردہ بازار میں جب سے تھا دیکھا جب سے تھی چنی زینب کردار جب سے تھی چنی زینب کردار سجاد تڑپتے رہتے تھے جب پوچھتا تھا کوئی آ کر تھی سخت مصیبت کس جا پر شام کہا کرتے تھے صدا شام کہا کرتے تھے صدا سجاد تڑپتے رہتے تھے آنکھوں میں وزیر سلوات شاہ والا نے شہادت کا سر انجام کیا سر کٹا ظلم سہے حق کا مگر کام کیا صبر نے عابدے بیمار کے اہتمام کیا باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا وعدت فلی کا جو شبیر وفا کرتے ہیں حق یہ فرزندی سرور کا ادا کرتے حق یہ فرزندی سرور کا ادا کرتے ہیں کون معصوم ہوا تو سلاسل میں اسیر کون ہے وہ جسے پہنائی ہے دوہری زنجیر تازیانوں سے عدو دیتے تھے کس کو تعزیر کس کی ماں بہنوں کی مجمع میں ہوئی ہے تشہیر کس کی ماں بہنوں کی مجمع میں ہوئی ہے تشہیر تے کوئی کر نہ سکا جس کو یہ وہ منزل ہے صبر ناموس کے بارے میں بہت مشکل صبر ناموس کے بارے میں بہت مشکل ہے گئے تھے جو
وصیت شہدی وقت اخیر، صبر سے کام لیا کیجئے باد شبیر، شکر کرنا جو پہنائے تمہیں بھاری زنجیر، بددعا دینا نا امت کو جو زینب ہو اسیر، بددعا دینا نا امت کو جو زینب ہو اسیر، تم جو بگڑو گے تو خالق کا غضب آئے گا، کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا، کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا۔ دھیان بابا کی وصیت پر جو کرتے ہیں امام، ان کے خاطر سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام، توق پہنانے کو لاتا ہے جو بد انجام، خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو شہنشاہ انام، خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو شہنشاہ انام۔ یہ تحمل ہے سے شان وفا کہتے ہیں، کہنے والے سے تسلیم و رضا کہتے ہیں، کہنے والے سے تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ باپ کی لاش پر وہ ظلم ہوا کچھ نہ کہا، چھن گئی ثانیہ زہرا کی ردا کچھ نہ کہا، بازو ناموس کا رسی میں بندھا کچھ نہ کہا، تازیانوں کی صحیح سخت جگہ کچھ نہ کہا، تازیانوں کی صحیح سخت جگہ کچھ نہ کہا۔ غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا، علی اصغر کا گلا خبر میں کٹتے دیکھا، علی اصغر کا گلا خبر میں کٹتے دیکھا۔ سر برہنا سرے دربار گئے صبر کیا، در بدر کوچا ہو بازار گئے صبر کیا، قدرتیں رکھے گرفتار گئے صبر کیا، بے دوا قید میں بیمار گئے صبر کیا، بے دوا قید میں بیمار گئے صبر کیا۔ خضر بابا کی وصیت کی دکھائی تو نے، خبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو، خبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو نے۔ جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ خواتین حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آپ لوگوں سے۔ میں نام پڑھتا ہوں: سید حامد علی زیدی ولد سید محمد علی زیدی، میر سجاد علی نقوی ولد میر اصغر علی نقوی، اور میر باقر نقوی ولد میر سجاد نقوی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب شہادت ہے، تو کل اردو کی مجلس مغربین کی نماز کے بعد ہوگی، اس کے بعد تو امام زین العابدین علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوگا۔ کل سے انگریزی کی مجلس بھی شروع ہوں گی، لیکن انگریزی کی مجلس 7:15 بجے شام ہوگی۔
جعفر رضوی انگریزی کے مجلس سے خطاب فرمائیں گے، اور ڈاکٹر سلمان درابی اب سے لے کر اور اتوار تک اردو کے مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ میں ان سے درخواست کروں تشریف لائیں زیب منبر۔ نعرہ صلوات امام زمانہ بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ہمارے دیگر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آپ چھوڑیں جس بیٹے ذرا سا اتنا زیادہ مجھے یہاں تک لے اس کو یہاں سے کھول کے ہمارے دیگر بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ صلوات۔ میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں ادارے کا، بانیان مجلس کا، مؤسسین کا، منتظمین کا، اراکین کا کہ جنہوں نے آمادہ کیا اس بزم کو ایک مرتبہ پھر ان خمسہ مجالس کے لیے کہ جو بحضور امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام ہم نظر کر رہے ہیں اور نظر کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا ہی ایک اہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجالس کے تعلق سے وقت ہے، اور خاص طور پر وہ کہ جو گویا 10 محرم تک مسلسل شب و روز مجالس میں مصروف رہے، پھر اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا، پھر اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ ہم ایک مرتبہ پھر فرش عزا کو بچھائیں گے اور اس پہ ذکر کریں گے محمد اور آل محمد کا۔ اس میں باوض بلند صلوات یہ کام بظاہر بہت آسان لگتا ہے اس اعتبار سے کہ آپ یہ کہیں کہ ذکر ہو جائے، لیکن ذکر کو اگر فکر کے ساتھ قائم کیا جائے تو اس میں کم از کم طالب علم کے لیے گویا
زحمت اس اعتبار سے کہ جسے آپ علمی کہیں، اور رحمت اس اعتبار سے کہ نتیجہ کہیں۔ تو دونوں ہی صورتوں میں میں اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں بہترین سماعتوں کے درمیان پا کر، اور یہ جان کر کہ سننے والے نہ صرف یہ کہ ثقہ ہیں سماعت میں، بلکہ وہ بلاغت میں بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، فصاحت سے بھی وہ آشنا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کے لیے بھی آمادہ ہیں کہ یہ 5 دن کی مجالس ظاہر ہے کہ من حیث کل اور اگر عمومی طور پر دیکھیں تو میرے لیے تو یہ تقریروں کا سلسلہ ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، دلیل میں کلام پیش کر دوں گا، آپ خود طے کر لیں گے اور آپ میرے حق میں دعا فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، بہت ہی اچھے طالب علم کی کم از کم میری نظر میں یہ پہچان ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا انتہائی فوکسڈ اسٹڈی کرتا ہے، یہ ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہے۔ یعنی یوں تو آپ جو چاہے کہیے، لیکن پابند رہ کر مگر طبع آزاد کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا پابند رہیے مگر آزاد الطبع رہتے ہوئے، اس میں طبیعت آپ کی آزاد اس طرح سے ہو کہ وہ کسی اور کی غلامی اختیار نہ کرے سوا اس کے کہ وہ اپنے لیے کسب فیض کرے قرآن مجید سے۔ یہ پابندی نہیں ہے، صحیح معنی میں یہ آزادی اظہار کی ایک صورت ہے۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھنے والے سمجھیں کہ وہ آپ کو پابند نہیں کرتا ہے، وہ آپ کو اغیار سے بے پرواہ کر دیتا ہے، وہ آپ کو اخیار سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ یہ لفظ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، سب ہی جانتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کوئی تشکیک اور تردد کی منزل نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے لیے قرآن غیر فکر نہیں ہے، ہمارے لیے خیر فکر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں وہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں ردب و یابس والی آیت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ ردب و یابس سبھی قرآن میں ہے، مگر ایک خاص عنوان کے تحت گفتگو کرتے ہوئے دل یہ چاہتا ہے کہ کم از کم میں یہ کہوں آپ سے کہ ان 5 مجالس میں ہم مل کے ذرا سا غور کرتے ہیں ایک عنوان کی طرف، اور ایک عنوان کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ کون ایسا ہے جو لفظ دعا سے واقف نہ ہو؟ کون ایسا ہے جس کے لیے انگریزی میں سپلیکیشن نئے معنی رکھتا ہو؟ یعنی یہ وہ لفظ ہیں کہ جو آپ کے زیر استعمال مسلسل رہتے ہیں، مگر میں نے ایک وضع کے ساتھ ایک عنوان کو تشکیل دینے کی کوشش کی ہے، اور چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ بھی اس پہ غور کریں۔ میرے نوجوان، آج پہلی تقریر ہے، اس کو مقدمے کی جان لیجئے، اس کو اختصار پر مبنی سمجھ لیجئے۔ وقت ہمارے سامنے ہے، کل کا وقت آپ تک پہنچا دیا گیا ہے، اس کے بعد جو باقی 3 مجلسیں رہ جائیں گی پھر وہ اسی وقت پر آ جائیں گی، تو آپ ان ساری چیزوں سے جانتے ہیں۔ مگر آج کی حد تک آمادہ کیجئے اپنے آپ کو کہ میں جس عنوان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعا اور اخلاص بندگی۔ اس عنوان کو ایک دفعہ اور سن لیجئے، دعا اور اخلاص بندگی۔ 2 حصے ہیں نا اس عنوان کے، ایک مبنی بلفظ دعا، دوسرا انتہا میں اخلاص بندگی۔ عنوان دعا بھی بن سکتا ہے، عنوان اخلاص بندگی بھی بن سکتا ہے۔ میں نے اخلاص بندگی سے پہلے لفظ دعا کو فقط اسی لیے رکھا تاکہ آپ کی ٹریجیکٹری آپ کو معلوم ہو کہ ہم اخلاص بندگی کن معنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کس سے اثر کو لے رہے ہیں۔ تو دعا اور اخلاص بندگی، اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ قرآن میں رہ کر، قرآن پہ غور کر کر
تفکر و تدبر کی منزلوں سے گزر کر ایک آیت کو منتخب کر کر اور اس کے بعد پھر اس کو پیش کر کے یہ بتلا دیا جائے کہ دیکھیے یہ مختصر سی آیت مگر افادہ ہی افادہ ہے۔ سورہ مبارک مومن کلام مجید کا یہ 40واں سورہ ہے۔ اس سورے کو ایک اور نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں غافر۔ یاد رکھیے دونوں ہی نام سورے سے استخراج کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان ناموں کو کوائن کرتا ہے پھر سوروں کو دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں اب یہ سورے کا نام پڑا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سورے کا نام سورے ہی سے آپ برآمد کرتے ہیں، اور آپ اور ہم برآمد کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ یہ علماء یا فضلاء یا خطبہ نہیں، سرکار رسالت مآب نے جو نام رکھ دیا وہ نام رہ گیا اور اسی کو قیامت تک رہنا ہے۔ 40واں سورہ سورہ مومن مکی سورہ ہے، 85 آیات پر مشتمل سورہ ہے۔ اس کو غافر بھی کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ غافر کا لفظ اگر آ رہا ہے تو غافر الذنب وہیں کہا گیا، قابل التوب وہیں کہا گیا، شدید العقاب وہیں کہا گیا، ذی الطول وہیں کہا گیا، لا الہ الا ہوا وہیں کہا گیا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ یہ پوری آیت ہے جو تیسری آیت ہے، اس کو توڑ توڑ کے آپ پڑھنا چاہیں تو سمجھ جائیے کہ وہ کہ جو گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے، جو توبہ کا قبول کرنے والا ہے، جو بڑا فضل کرنے والا ہے، جو سخت عذاب دینے والا ہے، جو نہیں ہے مگر اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اور پھر اس کا عالم یہ ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سب کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ایک ہی آیت ہے، اس میں لفظ غافر ہے، اور پھر آگے چل کے جہاں مومن آل فرعون کا تذکرہ کیا گیا تو وہاں سے اس مومن کے لفظ کو اٹھایا گیا، اس سورے کے حوالے کیا گیا۔ تو ایسے سورہ کو آپ ایسا نہیں کہ خالی یہ سمجھ کر کہ یہ قرآن کا سورہ ہے، نہیں، آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا اس کی اہمیت یوں بھی دونی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا مکی سورہ ہے، حوامیم میں پہلا سورہ ہے جو حامیم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کو تاج القرآن بھی کہا جاتا ہے اس سورے کے تعلق۔ یہ ذرا سا میں چاہتا تھا کہ آپ اس کو اوور ویو سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی نظر میں مختلف تفاسیر ہیں، تراجم ہیں، آپ کے سامنے انگریزی کے تعلق سے بہت سارے ترجمے کھلے ہوئے ہیں، اردو زبان میں معین ہیں مگر مفید ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھیے کہ اسی سورے کی میں نے ایک 14ویں آیت کو سرنامے میں تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے، اور وہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ بنیادی عربی سمجھنے والے، بنیادی عربی سے شغف رکھنے والے اس آیت کے ترجمے کو بڑی آسانی کے ساتھ خود کر سکتے ہیں۔ اتنا قرآن ماشاءاللہ آپ سب نے پڑھ رکھا ہے کہ آپ قابلیت رکھتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں اس کے مفہوم تک پہنچ گیا۔ میں آپ پر یہ کہہ کے کہ نہیں کہ نہ پہنچا جائے، میں کہتا ہوں ضرور پہنچے، مگر کسی کو سامنے معیار تو بنا کے رکھیے، کسی کو قرآن کا مزاج آشنا سمجھ کے تو رکھیے، کسی کو قرآن سے نسبت دے کے تو رکھیے، پھر آیت کے لطف کو آپ اس طرح سے پائیں گے جیسے کہ آپ نہ معلوم کن کن زمانوں کی اور کن کن دنیاؤں کی سیر کر رہے ہیں۔ یہی تو کمال ہے قرآن کا، یہی تو کمال ہے قرآن کا۔ کسی محدود سے سمجھو تو معین ہو جاؤ گے، کسی لامحدود سے سمجھو گے تو حدود ہی نہیں رہیں گے، قیود ہی نہیں رہیں گے، ایسا لگے گا جیسے آپ کائنات کی وسعتوں میں خود سیر کر رہے ہیں۔ یہ فلک ذرا سا نوجوانوں کے لیے بزرگ میرے جتنے یوں سمجھیے کہ کرسی نشین ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں اس اعتبار سے کہ یہ تقاطب ان سے نہیں ہے، وہ سرپرستی کے لیے ہیں نوجوانوں کی۔ میرے لیے
دعا کے لیے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اس کو سنیں۔ اب اس انداز سے کہ جس میں یہ اعلان ہو رہا ہے، اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو دین میں خالص رہ کر۔ یہ اس کا سمپل ترجمہ، اگر آپ کہیں گے نا کہ قلم برداشتہ اگر ترجمہ ہوگا تو بالکل ایسے ہی آپ کریں گے، اس سے ہٹ کے نہیں کریں گے۔ فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو دین میں خالص رہ کر، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وَلَوْ یہ کہ کافر کراہت ہی کیوں نہ کریں۔ کوئی ایسا اشکال تو نہیں ہے نا، آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ بہت ہی مشکل ہے، بڑے معانی اس میں مفاہیم، یقیناً ہے، مگر بظاہر آپ کو 3 باتوں کی طرف ایک آیت میں متوجہ کیا گیا۔ پکارنا اللہ کو ہے، کنڈیشنل، شرائط کے ساتھ، کم از کم ایک شرط تو ہے۔ اب اس میں کتنی شرائط ہیں وہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ جب آپ دین کی صحیح معنی میں تعبیر کریں گے، تشریح کریں گے، تفسیر کریں گے، اور دین کے کمپوننٹس کو جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں معلوم اس میں اور کتنی تعبیرات ہیں جو داخل ہیں، مگر مخلصین لہ الدین، مخلصین میں یعنی وہ کہ جو خالص و اخلص ہیں، جو مخلص ہیں، نہیں انگریزی کا لفظ بھی استعمال کر لیجئے، اپنے ذہن پہ بوجھ نہ ڈالیے، سنسیئر، انگریزی میں ترجمہ کریں گے سنسیئر، اٹھا کے دیکھیے آپ کے پاس لائبریری ہے اور اس میں جا کے آپ دیکھیں گے میر احمد علی کے ٹرانسلیشن کو، عبداللہ یوسف علی کے ٹرانسلیشن کو، میرمیڈیو پکتھل کے ٹرانسلیشن کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے تو عمومی طور پہ لفظ سنسیئر۔ اب سنسیئرٹی کے معنی اگر زمانہ بدل دے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ قرآن بدل دے گا۔ سنسیئرٹی کے معنی اگر آپ کے اپنے طرز عمل کے نتیجے میں کچھ مختلف ہوتے جا رہے ہیں تو لفظ سنسیئر کو دوش نہ دیجئے، اپنے آپ کو کم از کم اس منزل پہ لائیے کہ کیا ہم نے حشر کیا ہے اس لفظ کے ساتھ کہ جہاں سنسیئر بھی سنسیئر نظر نہیں آتا۔ تو لہذا قرآن میں ترجمہ کرنے والوں نے جس وقت ترجمہ کیا انگریزی میں تو انہوں نے اپنے زمانے کی انگریزی کو سامنے رکھ کر دا بیسٹ آف دا بیسٹ کو چوز کر کر انہوں نے سامنے رکھ دیا، یہ جانے بغیر کہ یہ لفظ آگے چل کے کتنا کرپٹ ہو جائے گا۔ ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ اگر ایمان کا مطلب فیتھ ہے اور فیتھ ہی آپ کے لیے کوئی معنی نہ رکھے تو قصور ان کا نہیں ہے، ہمارا طرز عمل ہے جو لفظ کو بے وقعت کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ذرا سی ہمت کا مظاہرہ کریں پڑھنے والے قرآن کے، اور پھر دیکھیں کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ دیکھو پکارنا تو شرط ہے، اس کے بغیر تو زندگی گزارنا مشکل ہے۔ پہلی چیز تو اب اس کا مطلب یہ ہوا، فلسفہ دعا کو تو ایک طرف رکھیے، بنیادی رکن دعا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کسی کو پکارنا ہے، کسی کو پکارنا ہے۔ اچھا، پکارنے کا مطلب فقط ایسی ندا نہیں ہے کہ کوئی جانور جیسے صحرا میں کھڑے ہو کے پکارتا ہو، نہیں۔ پکارنے کا مطلب یہ کہ تمہارا ہدف معین ہونا چاہیے کہ تم پکار کس کو رہے ہو۔ تو فدعو کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑا، فدعو اللہ، اللہ کو پکارنا ہے۔ ایک ہدف ہے جو طے ہے۔ اب وہ ایسا ہدف ہے جو ہر جا ہے، ہر وقت ہے، ہر مقام پر ہے، ہر زمان میں ہے، ہر مکان میں ہے۔ یمین دیکھوں، یسار دیکھوں، خلف دیکھوں، ورا دیکھوں، شش جہت دیکھوں، ہمہ جہتی کو دیکھوں، ہر طرف وہی ہے۔ تو پکارنا اس کے سوا بنتا بھی کسی اور کو نہیں۔ تو یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے، بنیادی بات یہ آپ کو سمجھانے یعنی سمجھنے کا لفظ اگر استعمال کر رہا ہوں تو فقط اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نقطہ نظر کو سمجھ لیجئے جو عین قرآن ہے۔ یہاں پہ آپ کی تفہیم کے لیے نہیں، آپ کو کوئی لیکچر دینے کے لیے، لیسن دینے کے لیے، سبق دینے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں، یہ سب پڑھ کے بیٹھے ہیں۔ لیکن میں نے کہا نا طالب علم جب اپنی گفتگو کرتا ہے تو ایک خاص زاویہ ضرور رکھتا ہے، زاویے کے بغیر
زاویے کے بغیر شکل طے نہیں ہوتی. پہلی چیز یاد رکھیے, اگر زاویہ نہیں ہے شکل طے نہیں ہے, اور اگر زاویہ ہے تو شکل طے ہو جاتی ہے. زاویہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پکارو اللہ کو اپنے دین میں خالص رہ کر. تو خالص رہ کر یعنی پیور رہ کر, وہی بات ہے. اب امپیورٹی سے دوری, پیورٹی کے نزدیک رہ کر. اب اگر پکارنا ہے پیورٹی کے ساتھ پکارنا ہے, امپیورٹی سے دور رہ کر پکارنا ہے, تو یہ بھی طے ہے کہ دیکھو ایسے واسطے اور وسیلے کے ساتھ پکارو کہ جو خالص ہو, اخلص ہو, مخلص ہو, مخلص ہو, وہ ایسا ہو کہ خلوص سراسر وجود میں ہو, اخلاص تمامی ہو, اور اس طرح سے ہو کہ پھر تمہیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے. اب یہ قرآن اصل میں ایسی کتاب ہے کہ یہ آپ کے لیے بڑی عجیب بات کر رہا ہوں. قرآن ایسی کتاب ہے, اس میں لینئر اپروچ کے کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے بس سیدھا سیدھا سیدھا, اس کے بعد دیکھیں پھر کیا آیا, اس کے بعد دیکھیں پھر کیا آیا. نہیں, آپ کو اسی لیے معصوم کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے کہ جس کے سامنے قرآن کوئی مربع کی صورت میں نہیں, مستطیل کی صورت میں نہیں, ایسے کھلا ہو جیسے کہ آپ کے سامنے آپ کی ہتھیلی کھلی ہوئی ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک لینئر اپروچ سے وہ ہمیں ساری زندگی بتاتے رہے. نہیں, آپ پڑھ رہے ہیں 40واں سورہ, اچانک آپ نے کہا بھائی حوالہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. پوچھنا تو پڑے گا تمہیں, سوال تو تمہیں کرنا پڑے گا, دعا تو تمہیں مانگنی پڑے گی, مگر کس سے؟ تجھ سے اے حبیب. تو 40ویں سورے کے بعد یہ 42ویں سورے کی آیت نہیں ہے, آپ کو میں بے اختیار دوسرے سورے کی طرف لے گیا. یعنی لوٹنے کا سفر بھی اصل میں وہ مراجعت کو ہی عنوان بنا کر مت سمجھیے کہ پلٹنے کا سفر ہے. نہیں, وہ ایسا سفر ہے جو دلوں کو منقلب کر دیتا ہے, وہ منقلب کرنے کا سفر ہے, وہ انقلاب برپا کرنے والا سفر ہے. اسی لیے قرآن افکار میں انقلاب پیدا کرتا ہے. رجعت تو الیہ المصیر کی صورت میں ہو رہی ہے, پہنچنا تو اسی تک ہے, مگر پلٹ پلٹ کے دیکھنا ہے, الٹ پلٹ کے دیکھنا ہے, گھوم پھر کے دیکھنا ہے, پھر ایک مرتبہ پھر رجوع کر کے دیکھنا ہے کہ یہ اگر بات ہو رہی ہے کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کو پکارو تو اللہ کو براہ راست پکارو, کسی واسطے کے ذریعے پکارو, کسی ذریعے کو پراپر ذریعہ سمجھ کے پکارو. نہیں, تمہیں کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, تم ہمیں پکارو, ہم تمہیں جواب دے دیں گے. نہیں, پروٹوکول ہے. دیکھیے ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہے. آج یہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بچے بیٹھے ہیں, ان کو معلوم ہے لفظ پروٹوکول کے معنی کیا ہوتے ہیں. یہاں پروٹوکول تعظیم کے معنوں میں نہیں ہے, یہاں پروٹوکول تہذیب کے معنوں میں ہے. مہذب معاشروں میں ایک تہذیب ہوتی ہے, یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ تہذیب ہے کہ رجوع کیا جائے, کسی کی بارگاہ میں جایا جائے, کسی کی بارگاہ میں مراجعت کی جائے, رجعت ہو, پلٹ کے جائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, تجھ سے اے حبیب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو کیا ہے جواب؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. پہلی چیز میں قریب ہوں, میں اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں. یہ قربت ایسا نہیں ہے کہ جو زمانی اور مکانی قربت ہے, یہ قربت تامہ ہے, پھر اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے, یہ کامل قربت ہے. درمیان میں کوئی ہے نہیں, موجود نہیں ہے, مگر وسیلے کو ہمیشہ درمیان میں رکھنا ہوگا. کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکتا سورہ بقرہ کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ یہ آیت اپنے معنی اور مفہوم کو کھو چکی ہے, اس لیے کہ جو مخاطب ہے وہ 11 ہجری میں دنیا سے جا چکا ہے, لہٰذا اب اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی. اب کوئی ولی آئے گا تو جگہ لے گا, وسیع آئے گا تو جگہ بنے گی, خلیفہ آئے گا تو جگہ بنے گی, کوئی جانشین آئے گا. نہیں, بالکل نہیں. رسول سے تو مقاتبہ ہے, رسول سے کلام ہے, اور رسول کو درمیان میں رکھ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیرے بغیر ہم تک پہنچنا ناممکن ہے, ممکن ہی نہیں ہے, امکان ہی میں نہیں ہے, بشر کے امکان میں نہیں ہے.
ہے، ملک کے امکان میں نہیں ہے کوئی آ کے بڑے سے بڑا انسان یہ کہے نہیں براہ راست ہو جاؤ، نہیں۔ آج بھی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ریفرنس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، درمیان میں اگر کوئی ریفرنس بن رہا ہے تو شرافت حسبی اور نسبی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس ریفرنس کے شکر گزار ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں منزل آشنا کیا، آپ نے ہمیں کہیں پہنچایا۔ بالکل اسی طرح سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت یہاں ختم ہو رہی ہے تو اب ان پر بھی لازم ہے کہ جب میں انہیں پکاروں تو یہ لبیک کہیں، جب میں انہیں پکاروں تو یہ آواز دیں، جب میں انہیں پکاروں تو یہ اس میں این و آ نہ کریں، وہ آگے پیچھے نہ رہے، وہ بھی اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں جس تیزی سے میں استجابت کرتا ہوں دعا کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ دعا میں ریسیپروسٹی ہے، جتنی آپ کو طلب ہے اس کو بھی وہاں اتنا ہی انتظار ہے۔ یہ پیدا کرنے والے کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، یعنی اتنی فریڈم، اتنی لبرٹی وہ دے رہا ہے کہ جہاں میں تمہارے لیے آمادہ ہوں تم کو بھی میرے لیے آمادہ رہنا ہوگا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جواب دو میری پکار پر، جب میں آواز دوں تو پھر مجھے بھی تو جواب چاہیے، اور وہ جواب ایسا جواب ہو کہ جس میں فقط عرفان نہیں ایمان چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنوں کو باہر کر دیا، کتنوں کو باہر کر دیا۔ ہم تو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، ارے بھائی اللہ کی معرفت آپ ضرور رکھتے ہیں، یہ بتائیے بنیاد میں ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہے ہمارا کریٹر، اگر اس کو آپ ایمان کہتے ہیں تو اس مغالطے کو دور کر دیجئے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ شک کی پہلی منزل ہے۔ کوئی کے ساتھ نہیں، لا الہ الا ہوا کی منزل پہ ہے وہ کوئی نہیں ہے، کوئی سب کوئی ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اکیلا ہے، تنا ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، مگر وہ ہے، وہ کوئی نہیں ہے، وہ کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ذرا سی یوں سمجھیے کہ روشن خیال، روشن دماغ افراد یہ کہتے ہیں کوئی تو ہے جو ہمارا خالق ہے، کوئی تو ہے، تو پھر کوئی خالق کی پھر تم کوئی مخلوق ہو سکتے ہو۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں ذرا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس میں کسی کی تضحیق نہیں کر رہا ہوں، تذلیل نہیں کر رہا ہوں، مگر سمجھا رہا ہوں بچوں کو، یعنی اس کا مطلب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے حسب اور نسب پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے۔ آپ معلوم ہے آپ کے حسب کوئی یعنی ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو آپ اس کی خبر لینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ کیسے کہہ دیا مجھے کہ میرا سلسلہ وہاں سے، یعنی کیا ہوا؟ یہ شرافت انسان، شرافت نفسی اگر ہے تو انسان یہ جو جزبز ہوتا ہے نا، یعنی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر زیدی کو رضوی کہہ دیجئے، رضوی کو نقوی کہہ دیجئے، سلسلہ تو ایک ہی ہے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ مان لیجئے کہ گھرانہ ایک ہی، آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ فوری طور پر کریکشن کے موڈ پہ اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ مجھے بتائیے کس لیے؟ سوچ کے بتائیں، اپنے اعتبار سے سوچئے کیوں؟ بھائی زیدی کو نقوی کہا، نقوی کو رضوی کہہ دیا، سلسلہ وہی، گھرانہ وہی، عائلہ وہی، شجرہ وہی، اسرہ وہی، عطرہ وہی، سب کچھ تو وہی ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، اس لیے کہ یہ اونچ نیچ ہم کو پسند نہیں ہے۔ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کوئی یعنی چوتھے سے ہم ملے ہیں تم آٹھویں سے ملے ہو، یہ گفتگو نہیں ہوتی، فقط اس لیے کہ تاریخ اپنے آپ کو درست رکھے۔ تو اگر کوئی خدا کی تاریخ لکھ رہا ہو، وہ کوئی کیرن آرمسٹرانگ ہو، وہ کوئی مائیکل کوک ہو، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے،
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی تاریخ درست لکھو کہ وہ کوئی کریٹر نہیں ہے، وہ وہی ہے جس نے کہ پیدا کیا، ہم اسی ایک کے مخلوق ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت 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 معمولی مسئلہ ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، اس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ارے بھائی اس سے تو ان 12 پہ بھی اثر پڑتا ہے، ان 14 پہ بھی اثر پڑتا ہے کہ جن کے سلسلے میں آپ جا رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، کسی کوئی کے حوالے کسی کون نے نہیں کیا، آپ کو اپنا بنائے رکھا اس نے، اپنا، یہ میرے ہے، وما خلقت الجن والانس، ہاں مگر الا لیعبدون، میں نے پیدا کیا ہے، نہیں کوئی اور، نہیں پیدا کیا جن و انس کو۔ اب یہ اور بات ہے کہ غایت رکھ کے پیدا کیا، اور غایت ایک ہی ہے، عبادت، نتیجہ عبدیت، نتیجہ وہ معبود۔ تو جہاں معبود ہو اور جہاں عبد ہو تو پھر وہ کوئی اور کون نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ انسان پھر یکسو رہے، جس کو کہا حنیف، ابراہیم کے ساتھ لفظ ہے حنیف، ہر ایک سے کٹ کے جو ایک کا ہو جائے اس کو کہتے ہیں حنیف۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے رخ حیات کو پھیر دو، کس طرف؟ اپنے رخ حیات کو، دین حنیف، وہ دین کہ جس کو یکسوئی نصیب ہے، جس کا مقدر یکسوئی ہے، یک رخی ہے، بے رخی نہیں، بے رخی نہیں، یہ اردو زبان نہیں ہے، یہ فکر ہے۔ یکسو، یک رخ، یک سمت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہتے رہیے کہ خدا ہر جگہ ہے، آپ کہیے کہ خدا ہر جگہ، مگر یکسوئی دیکھیے کہ جہاں جہاں وہ ہے وہاں وہاں میرا رخ حیات ہے کہ متوجہ ہے۔ اب اگر پیدا کرنے والا آپ کو جیسے کہتے ہیں نا ملٹی ڈائمینشنل رکھنا چاہتا ہے تو ایسے کو تو تسخیر کائنات زیب دیتی ہے، ایسے کو تو کائنات کو مسخر کرنا زیب دیتا ہے، وہ ہر جگہ، ہر سمت ہے، ہر مقام پر ہے، اور چاہتا ہے کہ یکسو رہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے خواب میں بھی ہیں، تمہارے خیال میں بھی ہیں، تمہاری حیات میں بھی ہیں، تمہاری ممات میں بھی ہیں، تمہارے ہم بود و باش میں بھی ہیں، ہست و بود میں بھی ہیں، ہم ہیں، ہم کوئی اور نہیں ہے۔ تو اگر اتنی یکسوئی انسان رکھے اور اس کے بعد پکارے اس کو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ ترجمے کو میں نے تھوڑا سا کھولا ہے اور تاکہ ہم پھر اور آگے بڑھیں گے۔ پکارو اللہ کو، کسی اور کو نہیں۔ واسطہ میں نے بتا دیا کہ درمیان میں واسطہ رکھنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کوئی آ جائے، کوئی آ جائے، درمیان میں رسول واسطہ رہے گا، اور رسول واسطہ رہے گا اس کا مطلب وہ با حیات ہے، بے حیات نہیں ہے، وہ حیات رکھتا ہے تبھی واسطہ بنا رہے گا، اور جو حیات ہے، حیات رکھتا ہے، واسطہ بنا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خلوص نیت اور پھر اخلاص دین کے ساتھ اپنی بندگی کو اس کے اراؤنڈ رکھ کے پکارو گے تو مایوسی نہیں ہے، تم کو مایوسی نہیں ہے، اور جب تم کو مایوسی نہیں ہے تو تمہارے لیے پھر کوئی حیرت نہیں ہے، اور جب کوئی حیرت نہیں ہے تو پھر کوئی حسرت بھی نہیں ہے۔ ایک کے بعد ایک لفظ کو یاد رکھیں، نہ مایوسی، نہ حیرت، نہ حسرت، تین ہی چیزیں ہیں جو دعا کی کمر کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں، ایک مایوسی، ایک حیرت کے یہ ہوگا، اور ایک حسرت کے اگر ہو جاتا۔ یہی ہے نا، یہی ہے نا، اس دنیا میں اگر دعا کو آپ صحیح معنی میں اگر یوٹیلائز نہ کریں تو خود آپ کا رویہ اسے کمزور کرتا ہے، اور وہ رویہ کچھ نہیں ہے۔ جہاں مایوسی ہو جائے تو دعا کے معنی کیا رہ جاتے ہیں؟ جہاں حیرت آ جائے وہاں دعا کے معنی کیا رہ جاتے ہیں؟ جہاں حسرت ہے، تمنا ہے، یعنی وہ آرزو کی تکمیل ہی نہیں ہے، تو پھر دعا کے معنی کیا رہ جاتے ہیں؟ تو جہاں دعا کے کوئی معنی ہی نہ رہے اور پھر انسان مسلسل دعا کرتا چلا جائے تو پھر اس کو آپ راہ و رسم تو کہہ سکتے ہیں،
کہ بھئی رسمی طور پر رسمن ہم عادت سے مجبور ہیں. یہی چیز مجلس بھی ہے. اگر بحالت مجبوری مجلس ہو رہی ہے، فقط یہ دیکھ کے کہ بھئی آج 24 یا 23، کل 24 شب شہادت بھی ہے اور پھر اس کے بعد تو یوم شہادت بھی ہے، تو اگر یہ جبر کا نام ہے تو پھر اختیار بتائیے آپ کا کہاں آتا ہے؟ اگر یہ جبر ہے تو اختیار کی منزل کون سی ہے؟ دین میں خالص رہ کے پکارو. تفہیم قرآن میں بہت بڑی بات کر دی، بس یہ کہا شرک اختیار نہ کرو. ارے بھائی صحیح ہے شرک اختیار نہ کرو، وضاحت تو کرو، وضاحت تو کرو. شرک اختیار نہ کرو کہنا بہت آسان ہے. یہ ایسا ہی بات ہے کسی دوسرے کو کہے عمل کرو، خود نہ کرو، بہت آسان. شرک ہے مخلصین لہ الدین، پیورٹی. آپ نے کہا ٹھیک ہے پیورٹی سمجھ میں آیا. فیتھ، امپیورٹی آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس بہت سارے لفظ ہیں کہ آپ کہیں غیر خالص. اردو میں تو پہلا لفظ لا کے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھو کسی کو شامل کر کے، کسی کو شامل کر کے. بھئی وہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے اگر تجھ سے میرے بارے میں پوچھے دریافت کرے تو شامل تو اس نے کیا ہے نا، ہم نے تو نہیں کیا شامل کسی کو. اپنے اور بندے کے درمیان پیغمبر کو، پیغامبر کو، انبیاء میں ایک نبی کو، نبی خاتم کو، مرسلین میں ایک رسول کو، رسول آخرین کو وہ شامل کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ رابطہ رہے، مگر کوئی رابطہ بغیر شاہد کے نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ شاہد بھی رہے تاکہ روز قیامت کوئی مجھ پر مقدمہ قائم نہ کرے کہ ہم نے تو پکارا تھا تو نے نہیں سنا. رسول کو کھڑا کر کے پوچھے گا تو گواہی دے کہ کیا اس نے تجھے وسیلہ بنایا تھا؟ ذرا سی آج کی مجلس کی حد تک، آج کی مجلس کی حد تک میں ذرا سی لبرٹی لے رہا ہوں. لبرٹی آف تھاٹ ہے یہ. ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک عنوان کی آیت کو ہم براڈلی ذرا سا ٹریٹ کر لیں اور دیکھیں تو صحیح کہ کیا اس میں سے استخراج یعنی ڈیڈکشن کیا ہوتا ہے. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے پکارو، دین میں خالص رہ کے پکارو. اب ایک سبق ہے اور وہ سبق بڑا عجیب ہے. دیکھیے آیت کہیں ٹوٹ نہیں رہی ہے، ہو سکتا ہے میری سانس ٹوٹ رہی ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی خف کی علامت نہیں ہے، کوئی وقفے جائز نہیں ہے اس آیت میں. ایک سانس میں پڑھ دینا، چھوٹی سی آیت ہے بھائی. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. سانس آپ کی ٹوٹی، آیت ختم ہو گئی. اتنی سی آیت ہے لیکن نتیجہ یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. اب آپ کہیں یہ گھبرانا نہیں ہے، کیا نتیجہ ہے بھائی؟ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے اس آیت کی کہ اللہ کو پکارنا ہے، دین میں خالص رہ کے پکارنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. یعنی کسی کی کراہت سے نہ ڈرو. کوئی اگر منکر ہے تو اس کے انکار سے روب میں نہ آؤ، اس لیے کہ ایسے منکرین زمانے میں آتے رہے اور ایسے منکرین 23 برس میں کہ جو پیغام پہنچانے کے ہیں وقتاً فوقتاً ہم نے نمایاں کیا. کبھی عشیر کے میدان مقام پر، کبھی غدیر کے میدان پر. ہر ایک مرتبہ ہم نے یہ کہا کہ دیکھو کراہت تو چھوڑو، ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کہ ان کی ہدایت ہی ہونے والی نہیں ہے. ان اللہ ہے نا آپ کے سامنے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین ولو کرہ الکافرون سے زیادہ کی منزل ہے یہ. اب کافر اپنی طرف سے اگر کراہت کر رہا ہے، دین میں کراہت نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، چھوٹی سی آیت کا ایک فرقہ ہے، دین میں کراہت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کافر ہے وہ کتنا ہی کہتا رہے اور کوئی بھی کہتا رہے، میں کچھ نہیں کہوں گا اس سے زیادہ، میں کچھ نہیں کہوں گا، کتنا ہی کہتا رہے اور کوئی بھی کہتا رہے، وہ اگر کراہت کر رہا ہے امر الہی سے
امر الہی کے مقابلے پہ نہیں، فعل رسول پر معترض ہو رہا ہے. تو اگر وہ کراہت کر رہا ہے تو بس یاد رکھو دین میں کراہت نہیں ہے، اور جو کراہت کر رہا ہے اس کا مطلب وہ دین میں نہیں ہے. تو وہ اپنا گھر مکان مقام ڈھونڈے کہ کہاں اب اس کی زندگی گزرتی ہے. دین اس کا گھر نہیں ہے، دین اس کے لیے سائبان نہیں ہے، دین اس کے لیے شجر سایہ دار نہیں ہے، دین اس کے لیے ریفیوج نہیں ہے، دین اس کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے، دین کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ایک مقام پر ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. دونوں مقامات آپ کے سامنے بدل بدل کے ہم کو تو عادی کر دیا، ہم کو تو عادی کر دیا. اکراہ کرنے والے کبھی کفر کا لبادہ اوڑھ کے آئیں گے، کراہت کرنے والے کبھی شرک کے ملبوس کو پہن کے آئیں گے. گھبرانا کسی سے نہیں ہے، وہ کافر ہو یا مشرک ہو، ان کے لیے ہم نے ٹھکانہ بنایا ہے. تم اپنے ٹھکانے کو درست کر لو، رسول سے نسبت کو نہ توڑو، رسول سے ناطے کو نہ توڑو، رسول کو درمیان میں رکھ کے ہمارے پاس آؤ. جتنا اس کو درمیان میں رکھو گے اتنے ہم سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اتنے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. یا رسول اللہ سلام علیک، منزل آنے والی ہے، اگلے مہینے سے شروع کریں گے آپ. خدا شاہد ہے جتنے یہ کہنے والے ان کو معلوم ہی نہیں کہ ولادت کے 1500 سال ابھی مکمل ہوئے. ایک مقام پر، اب میں اس ادارے کی تو گفتگو نہیں کرتا، میں اس کے برنامے پہ نظر نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ 1500 سال ولادت میلاد، یعنی اس کہتے ہیں نا کہ بلکہ یوں کہیے میلاد رسول اکمل کے 1500 برس مکمل ہونے پہ کہیں میں نے ایک ساعت کی کوئی تقریب نہیں دیکھی. کہاں میں 3 دن کی یا 7 دن کی بات کروں، لیکن بہرحال یہ توفیقات ہیں. کہنے والے ضرور کہیں گے یا رسول اللہ سلام علیک. بے شک سلام علیک، آپ ہی پر سلام ہے، آپ ہی کے لیے سلامتی ہے، آپ ہی کی سلامتی میں ہماری سلامتی چھپی ہوئی ہے، ضمانت ہے. یہ جو کہتے ہو نا سلام جو رسول کو بھیجتے ہو اسی لیے بھیجتے ہو تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے. خدا کی قسم آپ سے کھا کے کہتا ہوں بڑے خود غرض زمانے میں ہم جی رہے ہیں. یا رسول اللہ سلام علیک. جانتے ہیں دلوں کے تہخانوں میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اگر تو نہ ہو تو رب سے رابطہ ہمارا ختم ہو جائے. اسی لیے پوسٹ کربلا سینیریو میں، بس یاد رکھیے تقریر میری آخر، پوسٹ کربلا سینیریو میں قرآن کے ہوتے ہوئے زبور آل محمد کو تشکیل دینا، انجیل آل محمد کی تالیف کرنا، قرآن کے ہوتے ہوئے. قرآن ایکسٹنکٹ نہیں ہوا تھا، قرآن آؤٹ آف پرنٹ نہیں تھا، قرآن ایسا نہیں تھا کہ نگاہوں سے غائب تھا. قرآن یعنی کلام الہی کو نکال کے پڑھتے ہوئے ڈرنے والوں کو دعا کا اسلحہ دینے والے علی ابن الحسین ہیں. ہتھیار آپ کہتے ہیں کربلا میں ہتھیار نہیں تھے، دعا سے بڑا ہتھیار تو لے کے آؤ، دعا سے بڑا اسلحہ تو لے کے آؤ، دعا سے بڑا سلاح تو لے کے آؤ، اور پھر ایسی سلاح جو مومن کو مومن بنا دے، مومن کو مومن بنا دے. کوئی سلاح اسلحہ ہاتھ میں لے کے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کر سکتا. زین العابدین نے دعا دے کے ہر مومن کو مسلح کیا ہے کہ دیکھو قیامت تک کے لیے تم کو میں نہ بے سایہ چھوڑوں گا، نہ بے کس چھوڑوں گا، نہ تم کو ایسے رکھوں گا کہ تم کو یہ کہنا پڑے کہ کوئی ہمارا والی نہیں، کوئی ہمارا وارث نہیں. دعا کو تمہارا والی بھی بناؤں گا، دعا کو تمہارے لیے وارث بھی بناؤں گا. تم تنہا کھڑے ہوگے مگر دعا تمہارا سہارا بنے ہوئے ہوگی. یہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اشارتاً یہ بتا دیا گیا کہ اس کے بعد نوحہ ہے اور یقیناً نوحہ ہونا چاہیے. 2 نوحے اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کے لیے گویا نماز کا اہتمام ہے، انتظام ہے. اور وہی بات جو میں نے کہی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام ہے آپ کے لیے، دعاؤں کا انتظام ہے آپ کے لیے. آئیے کچھ ذرا سا فیض کی منزل پہ بھی تو آئیں. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ حیران ہے دنیا، بڑے سے بڑا عالم. وہ
کسی مسلک کا ہو، کسی فقہ کا ہو، اس کا سلسلہ کچھ بھی ہو، وہ سیر و سلوک کی منزل پر ہو، وہ تصوف کی منزل پر ہو، وہ عرفان و عرفانیات کی منزل پر ہو، سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ عجیب ویپن، وہ عجیب اسلحہ، عجیب سلاح، یہ ایک عجیب مدافعانہ انتظام، پھر عجیب ڈیفینس میکینزم کو، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ انووک کرنے والی ہستی، کہ انسان کے دفاعی نظام کو محرک کرنے والی ہستی نے انسان کو بتایا کہ جس نے پیدا کیا ہے اس سے رابطہ منقطع نہ کرنا، رگے گلو کٹ جائے، سر کٹ جائے، سر نوکے نیزہ پہ آ جائے، بازار بازار پھرایا جائے، تعلق تمہارا ختم نہیں ہوتا۔ اسی کو ربط باطن کہتے ہیں۔ یہ انسان کا باطن نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، یہ بطن انسان، اس کا مطلب عین رحمان ہے، یہ عین رحمان ہے۔ رحمان کی نگاہوں میں جو طلا ہوا ہو۔ آپ سے صرف اتنا کہوں، آئندہ 4 تقاریر ہیں، ظاہر ہے طالب علم کو ایک چیز درپیش ہوتی ہے، اور وہ سوا اس کے کچھ نہیں کہ ثقہ سماعت ہو، مستند سماعت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں اور بطیب آئیں، بطیب خاطر آئیں، بخوشی آئیں، برضا و رغبت آئیں، یہ سمجھ کے نہیں کہ کسی کو سننا ہے، یہ سمجھ کے کہ کسی کو سمجھنا ہے، اور مجھے سمجھنے کے لیے نہیں، دعا اور اخلاص بندگی کو سمجھنے کے لیے کہ جس در سے یہ دولت مل رہی ہے، ذرا سا اس کو بھی تو دیکھیں کہ ہم کو کیا مل رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے نوجوانوں سے ذرا سا پوچھئے، شانہ ہلا کے پوچھئے، کہیں جھنجھوڑ کے پوچھئے، کہیں ان سے کسی بھی کیفیت کسی وقت میں پوچھئے کہ جو ایک شب تک بیمار رہا ہو، جو ایک عصر میں بیمار شمار کیا گیا ہو، 11 محرم کو وہ قافلہ سالار کیسے بنتا ہے؟ بیمار اور قافلہ سالار، بیمار اور پھر تیار، بیمار اور پھر نگہدار، بیمار اور پھر علمدار، یعنی جتنے لفظ آپ استعمال کرتے چلے جائیں گے اس امام کی نسبت سے، آپ یقین جانیے تحیر کا عالم ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ بھی زندگی ہے، یہ بھی حیات ہے، اس طرح سے بھی جیا جاتا ہے۔ یعنی ایک دن پہلے جس کے نیچے سے سجادے کو کھینچ لیا گیا ہو، جس کو کربلا کی تپتی زمین پہ ڈال دیا گیا ہو، جس کو زیر آسمان قرار دیا گیا ہو، وہ 11 محرم سورج کے طلوع ہوتے ہی ایک مرتبہ تیار ہے۔ اور تیار کاہے کے لیے؟ توق کے لیے وہ تیار، سلاسل کے لیے وہ تیار، ہتھ کڑیوں کے لیے وہ تیار، بیڑیوں کے لیے وہ تیار، اور پھر ایسا تیار نہیں، اتنا تیار کہ اب مہار اس کے ہاتھ میں ہے اور پیچھے پیچھے پورا قافلہ ہے کہ چل رہا ہے۔ عزیزو، 4 سے 5 دقیقے تقریر ختم کر دوں گا۔ دیکھیے، ایک بات کو یاد رکھیے، میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ آپ کے سامنے سے پوری کربلا گزری ہے، مگر ایک مرحلہ یاد رکھیں گے آپ کہ فقط یہ نہیں ہے کہ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، نہیں، شہداء کے اجسام سے ان کے سروں کو جدا کیا گیا، ان کے سروں کو کاٹا گیا، ان کے سروں کو منقطع کیا گیا ہے۔ حسرت نہیں، حیرت نہیں یقیناً، مگر عجیب بات یہ ہے نوک نیزہ پہ بھی بلند کیا گیا۔ وہ سمجھے شاید کہ ان کی فتح کی علامت یہ سر بنیں گے، مگر سروں نے تو ایک عجیب کام انجام دیا۔ مظلوم گویا فاتح قرار پایا، اتنا بلند سر ہو گیا کہ اب فوجیں پستہ قد نظر آنے لگیں، فوجی دستے نظر نہیں آتے تھے، سر نمایاں ہوتے تھے، گنے چنے سر تھے، قبائل پہ تقسیم کر دیے گئے تھے، ایک سر کو ایک کہتے ہیں قبیلہ، جتنا بڑا قبیلہ، جتنی طاقت
دکھاتا تھا قبیلہ اتنے سر اس کے حوالے کیے گئے، زیادہ سے زیادہ 17 سر بنی تمیم کے حوالے کیے گئے، اور اس کے بعد جو سر بچے ایک ایک کر کے ہر قبیلے کو نمائندگی دی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا اگر یہ سر ان کے سامنے نہیں ہوں گے تو یہ خود بے اعتبار ہو کے رہ جائیں گے۔ ایک عجیب اعجاز ہے، معصومین کا ایک عجیب اعجاز ہے۔ ہاں سر چلے، مگر کون کہتا ام لیلہ سے کہ بی بی یہ علی اکبر کا سر ہے، نور ساطع ہے، چہرہ روشن ہے، منور ہے۔ کون کہے بی بی سے کہ علی اکبر کے سر کے آگے حسین ابن علی کا سر ہے؟ ظاہر ہے کہ نور درخشاں ہیں، نیر تاباں ہیں، یہ سر چل رہے تھے۔ ایک مرتبہ 3 برس کی بچی نے اپنی ماں کے شانے کو جھنجھوڑ کے کہا، اماں میں نے تو علی اصغر کے سر کو بھی دیکھا۔ علی اصغر کا سر بھی دیکھا گیا۔ ظاہر ہے ایک ہی تو لاشا بچا تھا جس کو تلاش کیا گیا، اور جس کے سر کو کاٹا گیا اس کو بھی ایک نیزہ دیا گیا، اس کا بھی سر بلند ہوا، اور اس طرح سے سروں کے پیچھے سر چلتے رہے۔ مگر مؤرخ ہے، مقاتل کے لکھنے والے ہیں، وہ آج تک کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ سر جب چل رہے تھے تو ایک سر ہے، ایک ایسا سر ہے جو ان سروں میں نمایاں نہیں ہے۔ ہاں وہ سر تو ایسا سر تھا نا کہ فرات تک گیا ہے پانی لینے کے لیے، پانی نہ لا سکا، شانے کاٹے گئے، مگر جب سر جدا ہوا تو نوک نیزہ پہ عباس کا سر نہیں آیا ہے، شکار بند میں عباس کے سر کو ڈالا گیا ہے، گھوڑے کے گلے میں پہنایا گیا ہے، گھوڑے کو دوڑایا گیا ہے، عباس کا سر ٹھوکریں کھاتا گیا ہے۔ اس طرح سے کوفے میں سر داخل ہوئے۔ ایک اور سر ہے مگر وہ بھی عجیب ہے۔ تقریر ختم کر رہا ہوں، کچھ نوجوان کوفے میں داخل تھے، کہتے ہیں کہ وہ خارج ہو رہے ہیں، قافلے کا ورود ہو رہا ہے، آتا ہوا قافلہ آ رہا ہے، جاتے ہوئے کچھ نوجوان جا رہے ہیں، مگر جاتے جاتے ایک نوجوان نے ایک سر کو دیکھا جو نوک نیزہ پہ تھا۔ اس نے کچھ اپنے دوستوں کو، احبا کو، اخلا کو یہ کہا، یہ میرے باپ کا سر ہے۔ پوچھا کس کا سر ہے؟ کہا حبیب ابن مظاہر کا سر ہے۔ کہا اچھا یہ حبیب کا سر ہے؟ کہا ہاں۔ دوستوں سے کہا یہ میرے باپ کا سر ہے، کس کی مجال ہے جو میرے باپ کے سر کو لے جائے؟ کہتے ہیں کہ علی ابن حبیب ابن مظاہر نے تلوار کو نکالا ہے، قاتل سے سر کو لیا ہے، یہ کہتے ہوئے چل رہا ہے، اور برابر سے سید الساجدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے، پیروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے، گلے میں توق آہنی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے سر کو کوئی لے کے نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ، حسین 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 ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، یہ داغ کلیجے کا مٹایا نہیں جاتا، ہم سے نہیں جاتا، شہ بولے کمر ٹوٹی سنبھالو مجھے
عباس صدا دیتے ہیں، عباس صدا دیتے ہیں کہ جایا نہیں جاتا ہم سے غم شب، بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم نہیں جاتا، قاسم کی نا امید رکھو مادر قاسم، قاسم امید رکھو مادر، لاشے کی یہ حالت ہے، لاشے کی یہ حالت ہے کہ لایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر، لایا نہیں جاتا ہم سے لایا نہیں جاتا، اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا کے لیے، بیٹھتے ہیں مولا کے لیے، اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا کے لیے، کیا لاش ہے فرزند، کیا لاش ہے فرزند، لایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر، بھلا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر، بھلایا نہیں جاتا، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں، آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں، ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ، کرب و بلا سے ہر شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بے ردا، سیدانیاں اس پر ستم بازار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، خون رگوں کا یا غیرت ہاشم کہتی ہے جھکا لے سر کو، تو سلاسل کیا قید کریں گے، ہے صبر کے اس پہ کر کو سر اٹھائے، کس طرح ہے راہ میں بازار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں